انسانوں کے نام افزار ریحان۔ پارلیمنٹ کی عظمت و اتھارٹی کو سلام۔ آئین کی 26ویں ترمیم بالآخر منظور ہو گئی ہے۔ اس ترمیم کے مطابق چیف جسٹس کی تقرری محض سینیارٹی نہیں، سینیارٹی کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ اس سلسلے میں 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں متناسب نمائندگی کے تحت قومی اسمبلی سے 8 اور سینٹ سے 4 ممبران دیے گئے ہیں۔ اس میں حکومت پلس حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں، اور یہ کمیٹی سادہ اکثریت سے نہیں 2/3 میجارٹی سے اپنی سفارشات پرائم منسٹر کو بھیجے گی۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال یا عمر کی حد 65 ایئر ہوگی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنیں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ججز کا تعین کرے گا۔ سو موٹو کا اختیار بھی چیف کی بجائے ان بینچز کو ہوگا۔ جوڈیشری کو استدعا سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کا اختیار نہ ہوگا۔ اس آئینی ترمیم پر اپوزیشن PTI کی طرف سے شدید تنقید ہو رہی ہے، یہ کہ اب حکومت من مانے فیصلے کروا سکے گی۔ ججز اپنی تقرری کے لیے حکومت کی طرف دیکھیں گے۔ آزاد جوڈیشری کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور کے بقول سپریم کورٹ میں روز یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ PTI نے اسے جوڈیشری کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیتے ہوئے اپنے وکلاء کی مدد سے احتجاج کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی میں اپنے اراکین کی نامزدگیاں بھی کر دی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی وتیرہ ہے جو ترمیم کے لیے پیش کیے گئے آئینی مسودے پر اختیار کیا گیا۔ پہلے اسے اپنی مرضی کے مطابق کمزور سے کمزور تر کروایا۔ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ میں ہم نے کالے ناگ کے دانت توڑ دیے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اچانک سے ترمیم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کہ ہمارا بانی نہیں مان رہا۔ درویش کی نظر میں اس نوع کی حرکات ہمارے ملک کے عام آدمی کو کنفیوز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہمارے عام آدمی کا المیہ یہ ہے کہ وہ گہرائی میں جا پاتا ہے، نہ اصل حقائق کی پرکھ یا تحقیقات کرتا ہے۔ اس لیے مفاد پرست لوگ یا گروہ اس کا ذہن خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے لا یعنی پروپیگنڈے کرتے پائے جاتے ہیں۔ درویش عرض گزار ہے کہ اس ملک یا اس سرزمین کے اصل وارث یہاں بسنے والے عام عوام ہیں۔ ہماری اجتماعی عوامی طاقت ہی اقتدار کا سرچشمہ ہے۔ لہذا حکمرانی کہا کہ نمائندوں کو ہے جنہیں عوام چن کر پارلیمنٹ بھیجتے ہیں۔ منتخب پارلیمنٹ کی اتھارٹی یا بالادستی کے سامنے دیگر تمام اداروں یا محکموں کو سرنگوں ہونا چاہیے، خواہ وہ خاکی ہوں یا بلیک۔ یہ سبھی پبلک سرونٹ یعنی عوام کے ملازم یا نوکر ہیں، جبکہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ آواز خلق اور نکارہ خدا ہے۔ اس کا تقابل کسی بھی اور ادارے سے کیا جانا از خود گناہ کبیرہ اور کفر سمجھا جانا چاہیے۔ درویش ان کالموں میں ہمیشہ سے عرض گزار رہا ہے کہ عوامی منگوں کی ترجمان پارلیمنٹ آئین کی ماں اور انسانی عظمت کی امین و محافظ ہے۔ جو کوئی انسانی عظمت کے سامنے سرنگوں یا سجدہ ریز نہیں ہوتا، اسی کا نام شیطان ابلیس ہے۔ ہمارا میڈیا اتنی بڑی ابدی حقیقت ہمارے عوام کو ذہن نشین کیوں نہیں کرواتا؟ ہمارے نیم حکیم جو جمہوریت یا جمہور کی آواز کا ادراک نہیں رکھتے، وہ کیوں پارلیمنٹ کا تقابل سپریم جوڈیشری یا کسی یونیفارم سے شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو انسانیت یا شرف انسانی کی توہین ہے۔ اس کے سامنے کسی توہین عدالت یا بلاسفیمی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جسے شک ہے وہ صبح ازل وقوع پذیر ہونے والے قصہ آدم کی رمز کو سمجھے، جب خود خدا نے فرشتوں کو کہا کہ میری بجائے آدم کو سجدہ کرو۔ محض احترام نہیں کہا، احترام کی آخری ڈگری یعنی سجدہ کرو کہا۔ عظمت انسانی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ یونیورسل ٹروتھ یا عالم کی سچائی یہ ہے کہ پارلیمنٹ پر اگر کوئی قدغن ہے تو محض ہیومن رائٹس کی۔ اس کے علاوہ اس پر کسی نوع کی کوئی قدغن آئین، جمہوریت اور انسانی عظمت و وقار کی نفی ہے۔ افسوس صد افسوس، اس ملک میں پارلیمنٹ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے آئین کی پیداوار یا مرہون منت جوڈیشری نے اپنی دادی ماں کو ناکوں چنے چبوائے رکھے۔ یہ ہر موقع پر زور آوروں کی داشتہ بننے پر تو آمادہ و تیار رہی، مگر پارلیمنٹ اور اس کی منتخب قیادت کو ہمیشہ آنکھیں دکھاتی پائی گئی۔ منتخب پرائم منسٹر جو عوام کا والی وارث، باپ اور قومی قائد ہوتا ہے، سپریم کورٹ نامی ہستی بلا بن کر اسے فائر کرتی رہی۔ کس قانون یا آئین نے اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ 3 مرتبہ کے منتخب پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہوئے فائر کر دے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ گرانی صاحب، آپ نے اپنے پارٹی قائد کے خلاف نفرت انگیز خط کیوں نہیں لکھا؟ ہم تمہیں گھر بھیج رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کے نمائندہ قومی قائد کی یہ تحقیر کے 17 افراد 25 کروڑ عوام پر حاوی ہو جائیں، اگر یہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ نہیں تو اور کیا ہے؟ درویش نے اس جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف بہت لکھا، پہم لکھا، شکر ہے کہ آج سنوائی ہو گئی، اگرچہ پوری نہیں ہوئی۔ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ 2/3 میجارٹی کی بجائے سمپل بھی ہو سکتا تھا، سینیارٹی 3 کی بجائے 5 تک قابل ملاحظہ ہو سکتی تھی۔ ہماری سپریم جوڈیشری میں براجمان ججز نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت اخیر کر دی تھی،
ایک طرف عسکری ڈکٹیٹروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، آمروں کو پوری ڈٹائی سے وہ اتھارٹی پیش کرتے جس کا استحقاق خود انہیں حاصل نہ تھا، دوسری جانب منتخب جمہوری قیادت کے سامنے بادشاہ گر کا روپ دھار لیتے، خدا خدا کر کے ایک تحفے سے جان چھوٹتی تو اسی ڈھب کا دوسرا تحفہ جلوہ گر ہو جاتا۔ یہ لوگ خدائی سے بڑھ کر ماورائی مخلوق ثابت ہوئے۔ بندہ پوچھے جج کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیم بنانے کے لیے چندے جمع کرے، یا کہے کہ میں اس ڈیم کا چوکی دار ہوں، ٹماٹروں کی قیمتوں کا تعین بھی میں نے کرنا ہے، آئین سازی بھی میں کروں گا۔ دوسرے لفظوں میں آئین وہ ہوگا جو 8 کا ٹولہ بیان کرے گا، بلکہ آئین کیا چیز ہے، ہم چونکہ جج لگ گئے ہیں اس لیے ہم جو بھی فیصلہ لکھیں گے وہی آئین ہوگا۔ اس طرح فارن پالیسی بھی وہ ہوگی جو ہم بنائیں گے، جج جج کو لگائے گا۔ سیاستدان کون ہوتے ہیں ججز کو لگانے والے؟ آج پارلیمنٹ نے انہیں بتایا ہے کہ بیٹا سیاستدان آپ کے ابا جی ہوتے ہیں، بلکہ ابا جی کو بھی تخلیق کرنے والے۔ حق سچ تو یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کل کو اس نوع کا فیصلہ کر دے کہ پرائم منسٹر کی جو اتھارٹی آرمی چیف کو تعینات کرنے کی ہے وہی اتھارٹی چیف جسٹس کو لگانے کی بھی ہوگی، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں بن سکتا ہے۔ خاص ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا جوڈیشل آمریت کا کیڑا مارنے کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی وقت لفظ سپریم کورٹ کو فیڈرل کورٹ سے بدل دیا جائے۔ اس قابل ستائش آئینی ترمیم کی منظوری پر تحسین کا حقدار ہر ممبر پارلیمنٹ ہے، لیکن یہ مارکہ سر کرنے پر خصوصی شاباش پی پی کے جوان سال لیڈر بلاول بھٹو کا استحقاق ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے جو کاوشیں کی، بڑوں کا جس طرح احترام کیا اور اسمبلی میں جو خوبصورت تقریر کی، اگر یہ سلسلہ انہوں نے یوں ہی آگے بڑھایا اور طفلانہ بیان بازی کو ترک کرتے ہوئے بالخصوص طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے انڈیا کے خلاف بیان بازی کرنی ترک کر دی اور اپنی والدہ مرحومہ کے تدبر کو اپنایا، تو ایک دن ضرور قوم انہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے تدبر سے بے ہنگم پارا کنٹرول کرتے ہوئے اپنی سیاسی صلاحیتوں کا لوہا اور تو اور پی ٹی آئی جیسوں سے بھی منوایا ہے، اور بلاول نے بھی انہیں اپنا سیاسی باپ قرار دیا ہے۔ انہوں نے خود کو مولانا مفتی محمود اور نوابزہ نصر اللہ خان کا سیاسی وارث کہلانے کا حق ادا کیا ہے۔ نواز شریف نے اپنے 40 سالہ کرب کو جس طرح ایک شعر میں سمو دیا وہ مناسب حال تھا۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا، جب پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں، جب مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔